باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں۔ یہ دنیا کا واحد وہ خناس آدمی ہوگا جو امامہ پہن کے داڑھی رکھ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، اس کے حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ پی کے فلم دیکھ لیں۔ ان قرآن کی ترغیب نہیں دینی، حدیث کی نہیں دینی ہے، اللہ کے ولیوں کے واقعات نہیں سننے، نہ سنانے، نہ پڑھنے، پی کے فلم دیکھ لیں جی۔ اس سے بڑا خناس آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور کیا کیا ہے، کس بات پر کہہ رہا ہے پی کے فلم دیکھ لیں؟ وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی۔ آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا، تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹے ہے جی، سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں۔ آپ کے بڑے بھی ایسا کرتے تھے، باقی پی کے فلم دیکھ لیں۔ یعنی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو مزارات میں جاتے ہیں تو ان کے بڑے جو وہ کافر تھے، مشرک تھے، وہ یہی کرتے تھے، تم بھی یہی کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری شریف میں ہے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، اس لیے کہ وہ آیات جو کفار سے متعلق ہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور یہ بھی شخص اس وقت کا بدترین شخص ہے اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا ہے۔ ہم نے اس کے تقریباً 300 جھوٹ اس کے پکڑے ہیں جو ہماری چینلز پر موجود ہیں۔ تو آپ کے بڑوں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے بڑوں کا حال کیا ہے۔ یہ فخر کرتا ہے اپنے مشرک بابوں پر، ہمیں تو فخر ہے صحابہ پر، اولیاء کرام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ترغیب دیتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اور صحابہ کرام علیہ رضوان خود قبروں پر جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ تو ظاہر موٹیویشن ملتی ہے، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں، موٹیویشن ملتی ہے مکے میں جا کے، مدینے میں جا کے۔ تو یہ اس موٹیویشن کو کہہ رہا ہے تمہارے بڑوں نے ایسا کام کیا۔ اس سے بڑا خناس آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، وہ صحابی جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی، آپ علیہ السلام اس کے گھر میں رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت گورنر آپ کو روکتا ہے، جب آپ کو پہچانتا ہے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے، جب بھی کوئی شخص مدینے جاتا تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر میرا سلام کہنا۔ امام محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت کی امام ان کی قبر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی کوئی میری مشکل آتی ہے میں ان کی قبر پر جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قبر پر جاتے اتنے بڑے محدث جن کے کہنے کی وجہ سے ہم حدیث کو کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آتے ہیں۔ امام خطیب بغدادی لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں عطا فرماتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی۔ امام زابی لکھتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی تو ایک نیک صالح آدمی خلیفہ کو کہتا ہے کہ جائیں امام بخاری کی مزار پر جائیں اور وہاں دعا کریں تو بارشیں ہوں گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ان مزارات کی برکتیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور بخاری میں کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا موت کا تو آپ نے اسے تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی، اللہ نے اس کو آنکھ واپس کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتنی دیر تک موسیٰ تم نے رہنا ہے، اگر تم بیل کے اوپر ہاتھ رکھو اور جتنے نیچے بال آتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں تم 1 سال رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اس کے بعد کیا؟ اللہ نے فرمایا موت ہے۔ فرمایا ابھی دے دے، پھر اتنی مہلت دے دے مجھے یا اللہ، میں بیت المقدس کے قریب ہو جاؤں کہ میں پتھر اٹھا کے ماروں، یعنی پتھر کے فاصلے تک اتنی قریب میں جا کے بیت المقدس کو پہنچ جاؤں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے وقت بیت المقدس جانے کا ارادہ کیوں کرتے ہیں؟ جتنے بھی شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے صالحین بننے کی قبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری قبر بھی وہاں بنے۔
امام نووی لے لیں، امام عینی لے لیں، جتنے بھی شارحین کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی قبور تھی، اولیاء کرام کی قبور تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میری قبر وہاں بنے کیونکہ روح قبض ہونی ہے۔ وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ان مزارات پر برکات ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے وہاں موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہے۔ تو یہ کہتا ہے جناب علی انہوں نے وہ کام کر دینے ہیں جو تمہارے بڑوں نے کیے ہیں۔ بھائی تیرے بڑے نے کیے ہے، یہ جن پر فخر کرتا ہے نا منگول، وہ مشرک تھے، انہوں نے یہ کام کی ہے۔ اور یہ بار بار پی کے فلم کا حوالہ دیتا ہے، پی کے فلم کا حوالہ دے کے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے اور دونوں دفعہ سعودی حکومت کے جو کارندے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر چڑھتے ہیں، یہ اسے رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جوتیوں سمیت اوپر چڑھے ہوتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جوتیوں سمیت ہی چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے معبود کی کوئی اس حوالے سے نشانی ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں۔ باقی کسی کو تفصیلات دیکھنی ہے نا کہ معبود کون سے بنائے ہوئے تو پی کے فلم دیکھ لیں۔ ہاں نعوذ باللہ من ذالک، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت عطا فرمائی ہے کعبۃ اللہ کو، اس کے بارے میں اتنی بے حرمتی کرتا ہے کہ ہاں سعودی کے کارندے وہاں تو بوٹوں کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو۔ اهدنا الصراط المستقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق السلام عليكم ورحمة الله۔ آپ نے دیکھا کہ ننگے پاؤں ہیں اور کچھ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر کتنی خناصیت ہے کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر کے کہتا ہے بوٹوں کے ساتھ چڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں پی کے جو کر رہا ہے، یہ دھرو راٹھی اس کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ سارا کہہ رہا ہے۔ اور دھرو راٹھی کون؟ ایک مشرک ہے، انڈیا کا ایک کافر ہے جو جرمنی میں رہتا ہے، اس مشرک کو یہ آئی لو یو کہتا ہے، اللہ کی نعمت کہتا ہے۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی۔ کہ اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ اللہ کے ولیوں اور مسلمانوں سے دشمنی کیسے کہ ان کو مشرک کہہ رہا ہے، اور ایک مشرک کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حافظہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان کافروں پر، اور یہ کہتا ہے حافظہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ نجس ہیں، یہ کہتا ہے حافظہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے دشمن ہیں، یہ کہتا ہے آئی لو یو۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اللہ کافروں سے دشمنی رکھتا ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے محبت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ ان سے برات لیتے تھے کہ ہم ان سے بری ہیں، ان مشرکوں سے اور ان بتوں سے بری ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے مشرک کو کہہ رہا ہے آئی لو یو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے الگ ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے الگ ہے، قرآن کا یہ دشمن ہو گیا۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ مشرکوں سے محبت کرتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے تمہارے بڑے یہ تھے، بھائی تم مشرکوں سے محبت کرتے ہو، اور تمہارے بڑے کسی نے آج تک فخر نہیں کیا کسی بھی مشرک پر، اس نے جناب علی فخر کیا۔ منگول ہوں میں، ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے، میں منگول کی نسل سے ہوں، منگول عذاب بن کے آئے، اور اپنے فتوے سے کافر کیسے ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ اولاد میں منگولا دیا، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوئے۔ منگولوں کی اولاد ہے، ان کو پتہ نہیں ہے منگولا دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولا نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے بابا صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا۔ دوستو آپ نے دیکھا اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے، یہ فخر کر رہا ہے کہ ہم منگول ہیں،
भाई तू मंगोल है, तू मुशरिकों की औलाद है, उन खन्नास लोगों की औलाद है जिन्होंने उस मुसलमानों को शहीद किया, और तू अपने फतवे से काफिर बन रहा है। तू ये खुद कह रहा है कि जनाब अली आज हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इस पर अजाब आया है, और तू मुसलमानों के बारे में इस तरह कह रहा है कि हम मंगोल उन पर अजाब बन के आए, मंगोलों ने काट के रखा। ये अपने फतवे से काफिर बनता है, ये मुशरिकों से मोहब्बत करता है। मंगोल जो मुसलमानों के दुश्मन है उन पर फ़ख्र करता है। अल्लाह तबारक व ताला की ऐसे शख्स पर लानत होती है जो मुसलमानों से दुश्मनी रखे और मुशरिकों से मोहब्बत करे। ऐसे आदमी से बचिए जो अपने फतवे से काफिर होता है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये क्लिप दिखाना है कि ये देखें अपने फतवे से काफिर होता है। ऐसे काफिरों से बचें, अपने ईमान को बचाएं। ये धोखा देते हैं कुरान सामने रख के, पगड़ी पहन के, दाढ़ी रख के, कितनी बड़ी दुश्मनी करता है, लोगों को तरगीब देता है पीके फिल्म देख ले, और मजाक किसका उड़ाता है? काबतुल्लाह का। मुसलमानों से दुश्मनी रखता है। ऐसे अल्लाह के दुश्मन से, कुरान के दुश्मन से, काबतुल्लाह के दुश्मन से अपने ईमान को बचाए। जो इससे मोहब्बत करते हैं वो भी काफिर हो जाएंगे, क्योंकि इसका काम ही इस तरह का है, ये लोगों को काफिर बनाता है। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। क्या ये तबलीग देनी होती है? और इसके छोकरे जाके गलियों में, चौराहों में जाके मुसलमानों को कहते हैं कि तुम नबी को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। क्या ये मुसलमान होंगे? ये तालीम देने वाला, ये तालीम फैलाने वाले, ये काफिर नहीं है। ऐसे काफिरों से बचें, ऐसे गुस्ताखों से बचें जो इसको सुनने वाले हैं। अपनी आखिरत की सोचें। जब इससे मोहब्बत करेंगे अब आप यहीं गुजर जाएंगे, गुस्ताख भी हो जाएंगे, काफिर भी हो जाएंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे शरीरों से महफूज फरमाए।